آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بلال نے تو اپنی بہن زارا کو لاکھ سمجھایا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر یا پڑھے بغیر تیمور یا اس کے پیرنٹس کے کہنے پہ کسی قسم کے ڈاکومنٹس پہ دستخط نہ کرنا۔ لیکن زارا اس خوشی میں کہ اسے اور تیمور کو یو ایس میں 2 مہینے اکیلے ساتھ رہنے کا، وقت گزارنے کا موقع ملنے والا ہے، اندھیرے میں ہی فائل پہ دستخط کر دیتی ہے، جس کے بعد زارا کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ یو ایس ٹرپ تو محض فراڈ تھا۔ دراصل تیمور کے فادر زارا سے پاور آف اٹرنی اپنے نام کروانا چاہتے تھے، کیونکہ تیمور جو بزنس سنبھال رہا ہے دراصل وہ زارا کے فادر کا ہی تو بزنس ہے۔ لیکن اب تیمور اور اس کے پیرنٹس نوٹ کر رہے تھے کہ زارا کچھ ہوشیار ہوتی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ زارا کو مکمل عقل آئے اور زارا کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ شادی کر کے تیمور نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ دراصل بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہے، تبھی زارا سے تمام کاغذات پہ اندھیرے میں ہی دستخط لے لیتے ہیں۔ تو یوں اپنے بھائی بلال کے لاکھ سمجھانے کے باوجود زارا خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے۔ اور اب تیمور اور اس کے پیرنٹس جب زارا کو اپنے اصل رنگ دکھائیں گے، اسے اس کی اوقات پہ رکھیں گے، تب جا کے زارا کو احساس ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مخلص تھا تو صرف اور صرف اس کا بھائی بلال، جس کے ساتھ زارا خود بالکل بھی مخلص نہیں تھی، کیونکہ اسے تو تیمور کی محبت کے سامنے کسی اور کی محبت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ادھر بلال کو جب احساس ہوتا ہے کہ ایمان نے سی ایس ایس کرنے کا فیصلہ اپنے لیے نہیں بلکہ آہت کے ساتھ مقابلے کے لیے کیا ہے، تو وہ ایمان کو سمجھانے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ اگر سی ایس ایس کرنا ہے تو دل میں کسی کے لیے نفرت یا مقابلہ رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سی ایس ایس تو بہت زیادہ محنت اور لگن مانگتا ہے، جو ہر طرح کی ڈسٹریکشن، نفرت دل سے نکال کے اور صرف پڑھائی پہ فوکس کر کے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ بلال کا لیکچر سننے کے بعد بھی ایمان اپنے فیصلے پہ قائم رہتی ہے اور ایمان کے فادر بھی اس کے اس فیصلے میں خوش ہیں، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ایمان کوئی گورنمنٹ جاب کرے، لیکن ایمان اپنے فادر کی طرح گورنمنٹ ٹیچر بن کے قسم و پرسی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ سی ایس ایس کر کے اپنا نام، اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے۔ اب ایمان کے فادر بلال کو جب ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے بلال سے کہتے ہیں کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسا آدمی ہے، اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بجائے خود بھی اس کے لیے خوش ہو رہا ہے۔ لیکن بلال جو ایمان کے پختہ ارادے کو نوٹ کر چکا ہے، سلیم چچا سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ایمان اس دفعہ اپنے مقصد سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوگی بلکہ جو وہ سوچ رہی ہے وہ کر دکھائے گی، کیونکہ اگر انسان کے پاس پہاڑ کو توڑنے کا بھی موٹیو ہو تو وہ اپنی کوشش اور لگن سے پہاڑ سے راستہ اور نہر دونوں نکال لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی ایمان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک ایسے فادر ہیں جو اپنی بیٹی کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اصل حیرت کا جھٹکا تو ایمان کو تب لگے گا جب یہی بلال ایمان کی سی ایس ایس کی پریپریشن میں اس کا پورا ساتھ دے گا اور ایمان کو پتہ چلے گا کہ بلال تو آلریڈی سی ایس ایس میں ٹاپ کر چکا ہے۔ اب بلال تو اپنی ٹریننگ کے لیے واپس اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف تیمور جو ابھی بھی ایمان سے بدلہ لینے کے لیے اور اس کے گھر کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے سرگرم کوشش کر رہا ہے، تو اس کا رابطہ ایمان کے کزن ثاقب سے ہو جاتا ہے، اور ثاقب خود بھی اب ایمان کے خلاف ہو چکا ہے۔ جس طرح سے ایمان کے فادر نے بارہا ثاقب کے رشتے سے انکار کیا ہے، تو ثاقب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس ایمان کو پورے محلے میں ایسا بدنام کروں گا کہ اس کا باپ خود ایڑیاں رگڑتے ہوئے میری منت سماجت کرے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اس کی عزت بچا لو۔ اب تیمور جسے تھوڑی بہت خبر ملی ہے کہ بلال کا بھی ایمان کے گھر آنا جانا ہے، تو وہ ثاقب کو ہی ٹریپ کرتا ہے، جبکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ ثاقب ایک لالچی لڑکا ہے، تو اسے بہت بڑی رقم کی آفر کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایمان سلیم چچا اور بلال کی پکچرز بھیج کے کہتا ہے کہ ان 3 لوگوں پہ نظر رکھنی ہے اور یہ کہاں آتے جاتے ہیں، مجھے پوری رپورٹ ملنی چاہیے۔ اب دوسری بات پتہ نہیں وہ ثاقب سے کہتا ہے یا کسی اور کے ذمہ لگاتا ہے، بہرحال ایمان کے گھر پہ مکمل نظر رکھنے کا کہتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اس گھر پہ اگر کسی کی بھی نظر گئی تو آنکھیں میں تمہاری نکالوں گا۔ دوسری طرف ایمان کے فادر اور بلال جب ریلوے اسٹیشن پہ ریل کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ثاقب ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے
اور ان دونوں کی پکچرز بھی بنا لیتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ پکچرز ثاقب تیمور کو بھیجنے والا ہے یا پھر پورے محلے میں ایمان کو اس بلال کے ساتھ بدنام کرنے والا ہے کہ یہ جوان جہان لڑکا اتنی دور سے ایمان سے ملنے اس کے گھر آتا ہے، اور ایمان کا باپ بھی اس ملاقات میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ ادھر آہت کی ماں تو بہت خوش ہے، جو پہلے بلال کو ہی پرفیکٹ سمجھتی تھی، تو اب اس کا اپنا بیٹا بھی نہ صرف بزنس میں اپنا نام بنا رہا ہے بلکہ اپنی ماں کی پسند کی گئی لڑکی ردا سے شادی کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے۔ آہت جو ردا سے صرف مجبوری کے تحت شادی کر رہا ہے، شاید ایمان کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے دل سے مکمل طور پہ نکال چکا ہوں، جبکہ ردا کے لیے آہت کے دل میں کوئی فیلنگز نہیں ہیں، اور ردا آہت کو دیکھ کے یہی سمجھتی ہے کہ شاید آہت ہمیشہ سے اسی طرح خاموش اور غصے والی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ بہرحال اب آہت کی ماں اپنی بیٹی لیلا سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے اس سے پہلے کہ آہت اپنا مائنڈ چینج کرے اور اس شادی سے انکار کرے، میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد ردا اور آہت کی شادی کر دوں، اور لیلا سے پوچھتی ہے کہ ویسے تمہیں ردا آہت کے لیے کیسی لگی؟ تو لیلا، جسے لگتا ہے اپنے سوا کبھی کوئی پسند آتا ہی نہیں، فوراً اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے ردا کوئی خاص نہیں لگی، ہاں لیکن اگر اس کا مقابلہ ایمان سے کیا جائے تب میں یہی کہوں گی کہ ردا ایمان کی نسبت آہت کے لیے مچ بیٹر آپشن ہے۔ ادھر زارا جب دیکھتی ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ US ٹرپ کا جھوٹ بولا تھا اور پھر تیمور اور اس کے پیرنٹس کا بدلا ہوا رویہ دیکھتی ہے، پاور آف اٹرنی بھی اپنے نام کروا لی جھوٹ بول کے، تو زارا ان لوگوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن اب اسے پتا ہے کہ بہت اسٹریٹجی سے چلنا ہوگا۔ جتنے چلاک یہ لوگ ہیں اور جس طرح ان لوگوں نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ رکھا ہے، اب مجھے بھی اپنی تمام چیزیں طریقے سے واپس لینے کے لیے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھنا پڑے گا۔ اور لیلا جب دیکھتی ہے کہ زارا اور تیمور میں اب کافی دوری آتی جا رہی ہے، تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور تیمور کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ بلال سے رشتہ ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ تبھی وہ بلال کو دھمکی دیتی ہے اور اسے فورس کرتی ہے کہ جلد سے جلد لیلا کو طلاق نامہ بھیجے، کیونکہ لیلا سوچتی ہے کہ اگر میں خلا لیتی ہوں تب تو میں بری بنوں گی، لیکن اگر بلال مجھے طلاق بھیج دیتا ہے تو سارا الزام بلال پہ لگا دوں گی کہ بلال کا ایمان کے ساتھ چکر تھا، تبھی بلال نے مجھے چھوڑ دیا۔ یوں تیمور کی سمپیتھی لے کے ہو سکتا ہے کہ تیمور کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بلال بھی لیلا کے فورس کرنے پہ اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا، جس کے بعد جا کے لیلا کو پتہ چلے گا کہ وہ تیمور کو جو سمجھتی تھی دراصل وہ تو ایسا ہے ہی نہیں، اور ایمان نے تیمور کے اوپر جو الزام لگایا تھا وہ 100% سچ تھا۔ جبکہ دوسری طرف جب لیلا کو پتہ چلے گا کہ بلال CSS پاس کر کے CSP آفیسر بن چکا ہے، تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔